الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب اور عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب جو حضور کی محبت کے بغیر حضور کی عزت کے بغیر حضور کی ختم نبوت کے بغیر حضور کے دین کے بغیر نمازیں پڑھتے ہیں نا وہ اپنی نمازیں سنبھال کے رکھے اسے کوئی نماز کام نہیں آئے گی وہ اپنی باتیں سنبھال کے رکھے اسے کوئی بات امام ربانی مجدد الفسانی ہمارے بزرگ یہ تھے آج کل دے صوفی نہیں جڑے آج صوفی بڑے بیٹھے ہیں جنہوں دین دا بھی نہیں پتا مجدد دی تعریف دا بھی نہیں پتا دے وہ بھی کہنا نسی مجدد دا ساڑھے پیر صاحب مجدد نے میں اگر پیر صاحب کو کہوں مجدد کی تعریف پڑھ کر تو سنائیں مجدد بننا بات کی بات ہے جو اردو میں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے شرائط وہی فتاوی رضویہ میں پڑھ کر سنا دے ہم بھی مان لیں گے مجدد ہے پڑھنا تمہیں مسئلہ نہیں آتا تم مجدد بنا دیتے ہو کوئی معیار بناؤ لبیک والوں کا اپنا ہی معیار ہے ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم نے جس کو بھی مانا رسول اللہ کی وجہ سے مانا بس جس کو بھی مانا ہم نے بابا جی کے جا کر قدم بھی چومے ہاتھ بھی چومے تو اس وجہ سے چومے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں 1929 میں بڑے بڑے سید آئے نہیں تھے پاکستان بننے سے پہلے ہزاروں سید کسی کا نام سنا آپ نے ہزاروں سیدوں کا نام آپ کو پتا ہے لیکن ایک سید کا نام سب کو شاید یاد بھی ہوگا جس نے جا کر غازی المتین ترکھان کے بیٹے کے پیر چوم لیے لوگوں نے پوچھا شاہ جی سید زادے ہو کر 10 لاکھ مرید قرآن کے حافظ محدث علی پوری بھی اور 10 لاکھوں کے مرید کے ہوتے ہوئے سید زادے بھی ہوتے ہوئے جا کر علم الدین درخان کے بیٹے کے پیر کیوں چومے فرمایا یہ نہ دیکھو درخان کا بیٹا ہے یہ دیکھو میرے نانے کے ساتھ وفا کی قیامت تک نام اسی کا رہے گا جو حضور سے وفا کرے گا قیامت تک نام ہمارے بابے کے ساتھ پیر سید ظہیر الحسن شاہ کا رہے گا جس نے ان کے ساتھ وفا کی بڑے بڑے لوگ آئے نام تو قاضی محمود آوان کا رہے گا نام تو ڈاکٹر شفیق امینی کا ہی رہے گا جنہوں نے ساتھ دیا جو ہمارے قائدین کے ساتھ کھڑے رہے وہ ہے ہمارے ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں کوئی مت سمجھے کسی کی نمازیں ہیں اپنی نمازیں سنبھالے میں آپ کو کھلی بات کر رہا ہوں کسی کی نماز حضور کی عزت پر پیرا نہیں دیتا نا اس کی نماز اس کو کام آنے والی نہیں لاکھوں کیا ہزاروں نمازیں کا کروڑوں نمازیں پڑھے کروڑوں رات دن عبادتوں میں لگا رہے اگر حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلتا نا وہ اپنی نمازیں اس کی بالکل میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے خطیب بغدادی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اذا ظاہرت الفتن وقال البدع وصب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا کرونا کی بیماری آ گئی بجو بھی بجو سارے کرونا آ گیا جی مسجدیں بھی چھوڑ دو مسجدوں سے قرآن بھی دبئی کی مسجدوں سے اٹھا لیا کیا قرآن میں بھی کرونا آ گیا میرے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے بیماری آئیں گی دجال آئے گے لیکن ہماری بدقسمتی ہم سے بڑا بدقسمت کائنات میں کوئی نہیں ہے ہم اپنے لیڈر کی بات پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ رسول کی بات پر یقین نہیں کرتے میرے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے بیماری آئیں گی دجال آئیں گے فتنے آئیں گے ان فتنوں اور دجالوں اور بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو قرآن کا دامن تھام لینا ہم نے قرآن کو کہاں پکڑا ہم نے تو اس کو پوتے پشت ڈال دیا حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ دھو لو کوئی بیماری نہیں ہم تو انگریز کے پیچھے کھڑے ہو گئے انگریز نے کہا سینیٹائزر یوز کرو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جو کہیں گے وہ ہمارے آقا مولا نے فرما دیا لوگ باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ وہ تو 1400 سال پہلے بتایا اب تو پرانا ہو گیا دین اپنی مرضی کے مطابق حضور کا دین تو چمکتا ہوا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا جو کوئی بھی چمکنا چاہتا ہے نا جس طرح ہمارے بابا جی چمکے تو وہ حضور کے ساتھ لگ جائے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے
جن کو درد ہوتا ہے نا وہ تو جلتے ہی رہتے ہیں مولوی تو کی کام سیاست مسجد میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور میں نے کہا تو نے مسٹر چپس پڑھا ہے، تو نے انگریز کی غلامی پڑھی ہے، تو نے حضور کا فرمان نہیں پڑھا، قصور میرا تو نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستدان تھے، بنی اسرائیل کے سارے نبی۔ یار موسیٰ علیہ السلام بھی سیاسی، ابراہیم علیہ السلام بھی سیاسی، حضور نے فرمایا نا کہ وہ سیاسی تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی سیاسی، موسیٰ علیہ السلام بھی سیاسی، داؤد علیہ السلام بھی سیاسی، یعقوب علیہ السلام بھی سیاسی، اور میرے آقا مولا نے خود سیاست کی۔ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، جس کا سیاست سے نہیں، مولویوں کا سیاست سے تعلق ہی نہیں، مولوی اور کام ہی نہیں ہے، میں نے کہا وہ مولوی ہی نہیں ہے، وہ مولوی ہی نہیں ہے۔ یہ تو گندی سیاست ہے نا جو انہوں نے شروع کی ہوئی۔ ابھی مسجد کے اندر اگر کوئی پیشاب کر دے، آپ مسجد کے اندر نہیں جائیں گے، پھر اب تو مسجد نعوذ باللہ گندی ہو گئی ہے، یہ اندر جائیں گے، صاف کریں گے، دھوئیں گے۔ پاکستان نام کتنا عظیم ہے، پاکستان بنا بھی حضور کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، تو اس کو بنایا بھی محمد عربی کے غلاموں نے، پیر جماعت علی شاہ، پیر سید دیدار علی شاہ، پیر مہر علی شاہ، ایسے ایسے بزرگ ہمارے پاکستان، علامہ اقبال قلندر لاہوری، قائد اعظم رحمت اللہ، انہوں نے بنایا۔ جب بنایا انہوں نے اور پاکستان بنایا، اب انہوں نے اس کو گندا جو کر دیا، پاک تو لبیک والے ہی کریں گے نا۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ انشاءاللہ رسول اللہ کا دین آئے گا، آئے گا حضور کا دین، کوئی مت پریشان نہ ہو، کوئی پریشان کوئی بھی نہ ہو، حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ۔ میں نعرے لگواتا ہوں آخر میں، درمیان میں بھی لگواتے رہیں گے، لیکن آپ میری بات توجہ سے سنیں، بس آپ نے بات کر بیٹھ کر دل کے کانوں سے بات سننی ہے۔ باقی رہا کوئی 2 نمبر بندہ تو وہ قریب آ کر بنا لے تصویریں، کوئی ساڑی ہوں نیٹ ہوتے ہی پہین ایچ ڈی تصویریں پہین، دور کرو گے کیوں بڑھانا، ایچ ڈی پہین ہے تو ایچ ڈی لے لو ساڑے کیوں تو پھٹے گی بھی نہیں تصویر، پتہ لگے گا صاحب۔ کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جو بھی میں نیت لے کر آیا ہوں نا، جو سوچ لے کر آیا ہوں، جو بھی سوچ، جو بھی نیت یہاں لے کر آیا ہوں، میرے آقا گنبد خضرا میں بیٹھے جانتے ہیں، اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ حضور میری نیت سے واقف ہیں، آپ کی نیتوں سے بھی واقف ہیں، حضور میرے عزائم سے واقف ہیں، آپ کے عزائم سے بھی واقف ہیں، حضور میرے احوال جانتے ہیں تو آپ کے بھی احوال جانتے ہیں، حضور سب کی نیتیں جانتے ہیں۔ ہماری نیت، ہمارا مقصد، ہماری سوچ یہی ہے، ہم نے نہ کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تک بدلانا ہے انشاءاللہ، اور ہماری بات نہیں، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ ہم کوئی اپنا زور تو نہیں مار رہے، کوئی مت سمجھے بھی مولوی صاحب اپنی طرف شاہ صاحب گلن کر رہے ہیں، نا نا نا، میرے آقا کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم بلند ہوگا انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا پوری دنیا پر نظام مصطفیٰ آئے گا، میرا دین غالب آئے گا پوری دنیا پر۔ تو یار یہ سارے مولوی پیر جڑے حکمرانہ دے نادر چاپلوسیاں کرتے ہیں، یہ سارے الٹے کیا پٹھے بھی ہو جائیں، تیل لانا امریکہ نو بھی رلا رہے ہیں، یورپ نو بھی رلا رہے ہیں، مودی نو بھی رلا رہے ہیں، سارے امریکہ دے انہیں یارہ نو بھی رلا رہے ہیں، یہ پوتر پٹھے بھی ہو جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب میرے آقا نے فرمایا دین آئے گا تو دین آئے گا انشاءاللہ، اور محمد عربی کے غلام لے کر آئیں گے۔ حضور نے فرمایا میرا دین غریبوں سے شروع ہے، قیامت سے پہلے لے کر بھی غریب آئیں گے۔ کچھ وقت کی خاموشی ہے، کچھ وقت کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ تمہارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ، کوئی پریشان نہ ہو۔ حضور کا دور ہے، حضور کا دین آئے گا، اور حضور کے دین انشاءاللہ محمد عربی کے غلام لے کر آئیں گے۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ جو لوگ حضور کی عزت کے بغیر، حضور سے وفا کیے بغیر، ناموس رسالت کے بغیر نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، درود اور کوئی دین کا کام سمجھ کر دین کا کام کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو وہ اپنی بھول
ان کی بھول ہے. صحابہ سے بڑا کوئی محدث نہیں, صحابہ سے بڑا کوئی مفسر نہیں, صحابہ سے بڑا کوئی حافظ قرآن نہیں, صحابہ سے بڑا کوئی یونیورسٹیاں چلانے والا نہیں. دار ارقم صحابہ نے چلائی, پڑھایا بھی صحابہ نے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا اخلاق والا کوئی نہیں, صحابہ سے بڑا کوئی جرنیل نہیں, کوئی کمانڈر نہیں, صحابہ سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں. آج اگر اعلیٰ حضرت ہونے نا, آج اگر اعلیٰ حضرت ہوتے تو اعلیٰ حضرت جو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کو سیاست سے کیا کام, نہیں, کام ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت شعر میں یہ لفظ بھی لکھ دیتے, کہتے سیاست ہے کل, سیادت ہے کل, امامت ہے کل, ولایت ہے کل, حکومت ہے کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. مسئلہ جو اعلیٰ حضرت نے ہر چیز پر لکھا تو اس پر بھی لکھ دیتے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دان میں زبان تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پون, پون میں دلہن, سدائے میہن, پیاسے منن کے امن و امان تمہارے لیے. سب کچھ رسول اللہ کے لیے, سب کچھ, ہر چیز حضور کے لیے. مصطفیٰ برسا خیش کے دین ہماؤ. علامہ اقبال کہتا ہے دین سارے کا سارا حضور کی ذات ہے, جو حضور سے ہٹا وہ ابو لہب اور ابو جہل ہے. جو بھی حضور سے ہٹا وہ ابو لہب اور ابو جہل ہے. سب کچھ رسول اللہ کی ذات ہے. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی. یہاں نمازی تو لوگ دکانوں کے اوپر لکھ دیتے ہیں وقفہ برائے نماز, اور لوگوں کو بتاتے ہیں اسی بھی 5 وقت نمازیاں, پٹی لگا دیتے ہیں یہی وقفہ برائے نماز. لوگوں کو پتہ لگے بھی یہ نمازی ہے, نماز 5 ٹائم پڑھ جاندہ ہے. میں کہا پترا 5 ٹائم نماز فرض ہے, 5 ٹائم. کتنے ٹائم؟ اور رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینا ہر سانس پر فرض ہے, اور یہ اس فرض سے بڑھ کر فرض ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں. جملہ نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ یہ فروع ہیں. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی استاد بر کی ہے. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں نماز اچھی, کہتے ہیں نمازوں کے پہاڑ, روزوں کے پہاڑ, حج, زکوٰتیں, عمرے, کہتے ہیں نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہ بطحا کی حرمت پر, خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. کہتا ہے جب تک رسول اللہ کے نام پر گردن نہ کٹواؤں اس وقت تک کوئی نمازیں نہیں, کوئی روزے نہیں, کوئی حج نہیں. صحابہ سب کچھ تھے, سیاستدان بھی تھے, چیف جسٹس بھی تھے, قاضی القضات بھی تھے, کمانڈر بھی تھے, چیف بھی تھے, محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, حافظ بھی تھے, ویلفیئر بھی چلائی, فوجی بھی تھے, عدالتیں بھی چلائی, سب کچھ چلایا. جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی, کسی ایک صحابی نے نہیں کہا جناب یہ کام کمانڈروں کا ہے, یہ کام جرنیلوں کا ہے, یہ کام فوجیوں کا ہے, وہ جائیں اور میدانوں میں جا کر حضور کی عزت کے لیے لڑیں. جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی, سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اب کوئی بدری ہے, کوئی سائنسدان ہے, کوئی چیف جسٹس ہے, کوئی کمانڈر ہے, کوئی محدث ہے, کوئی مفسر ہے, جو بھی ہے سارے حضور کی عزت کے لیے میدان میں آؤ. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. لیکن لوگوں کو پریشانی تو ہے نا, لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب گلہ تے تسی بھی وہی کرتے ہو, دوجے مولوی تے دین تو وہی بیان کرتے ہیں, لیکن پھلے ساڑھے گھر کیوں پہنی ہے؟ چھاپے تھے لبیک والے دے گھر پہنے تھے, ہور والے گھر کیوں نہیں پہنتے؟ مولوی تے ہور بھی ہیں, چھاپے لبیک والے دے حق والے دے گھر کیوں پہنے؟ فرق کوئی ہے تو دین تو وہ بھی وہی بیان کرتے ہیں, آپ بھی وہی. میں نے کہا علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں, علامہ اقبال آپ بتائیں کوئی فرق ہے؟ دین تو وہ بھی بیان کرتے ہیں, دین ہم بھی, چھاپے ساڑھے گھر کیوں, اتھے کیوں نہیں؟ علامہ اقبال کہتا ہے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذاں اور ہے, مجاہد کی اذاں اور ہے. جی یہ علامہ اقبال بتا گیا, وہ کہتا ہے ملا کی اذاں اور ہے, مجاہد کی اذاں اور ہے. یہ جب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاجدار تصوف آپ کو کہا جاتا ہے, تصوف کے تاجدار, امام اعظم کے شاگرد,
इमाम हमें तो सारी ज़िंदगी हुज़ूर गौस आज़म की भी करामतें, हुज़ूर गौस आज़म खीर वाले थे, और उसके अलावा किसी ने बताया नहीं। भी सलाहुद्दीन अय्यूबी भी गौस आज़म ने तैयार किया, हुज़ूर की इज़्ज़त के लिए भी गौस आज़म ही आए थे। अब भी नामूस रिसालत के जितने भी पूरी दुनिया में पहरेदार हैं, उन सब के पीछे गौस आज़म खड़े हैं। जितने भी पाकिस्तान में नामूस रिसालत के पहरेदार हैं, उनके पीछे दाता अली हजवेरी खड़े हैं। ये बाबा जी फरमाते थे कि जितने भी पूरी दुनिया में नामूस रिसालत के पहरेदार हैं ना, नौजवान कारकुन जितने भी हैं, सब के पीछे हुज़ूर गौस आज़म है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और जितने पाकिस्तान में उनके पीछे दाता अली हजवेरी खड़े हैं। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। छोटी छोटी एजेंसियां जमा कर कहते हैं लब्बैक वालों से मुकाबला करेंगे। छोटी छोटी 11 जमातें मिलकर इतनी छोटी छोटी जलसियां करवा के कहते हैं हम लब्बैक वालों की तरह मीनारे पाकिस्तान भरेंगे। मैंने कहा मीनारे पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है। मीनारे पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है। मीनारे पाकिस्तान वो भर सकता है दाता अली हजवेरी का जो है। मीनारे पाकिस्तान भी और लाहौर भी ये किसी के बाप का नहीं, ये दाता अली हजवेरी का है, ये पीर मक्की का है, ये मियां मीर का है, और लाहौर अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का है। आगे भी वक्त है तो इंशाअल्लाह लब्बैक वाले ही मीनारे पाकिस्तान भर कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इज़ा ज़ाहिरतिल फितनु औ क़ालल बिदउ, क़यामत से पहले फितनों का ज़हूर होगा। बीमारियां आ गई, दज्जाल आ गया, फितने आ गए, फलां फितना, सिखों का फितना, हिंदुओं का फितना, उनके गुरुद्वारे बन रहे हैं, मंदिरों का इफ्तिताह हो रहा है वहां पर जी। यहाँ दहशतगर्द हमें कहते हैं, लेकिन जर्मनी के अंदर एक इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया। यहाँ पर कोई बात भी ना करे, मिंबरों पर बैठकर मौलवी आप सीधा सीधा दीन बयान करो। मैंने कहा क्यों? कुर्बानियां मौलवी दे और सीधा से आपको राजी भी मौलवी करे, हर चीज मौलवी बर्दाश्त करे। तो मौलवी ने तो ठेका लिया हुआ है ना, चौकीदार जो है हुजूर के दर का कमी जो है, तुम्हारा कमी नहीं है, रसूलुल्लाह का कमी है। लेकिन जो उनका कमी हो जाए, इकबाल कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही। वो कहता है जो हुजूर का गुलाम हो ना, फिर जब हुजूर का इश्क सीने में आ जाए पूरी दुनिया का बादशाह बन जाता है, फिर पूरी दुनिया की बादशाहत मिल जाती है। लेकिन उससे पहले आपकी गैरत भी होनी चाहिए। इकबाल कहता है गैरत है बड़ी चीज जहान तको दो में, जो पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारों, हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर। इकबाल कहता है हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर। ये कामिल नहीं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जेड़े 20 सिगरेट इकट्ठे ला के बैठे लोग कहने पहुंची सरकार है भी, बंदा एक लांदा है 20 इकट्ठे लाई बैठे पहुंची हुई है। नंगा बैठा है जो सारी जिंदगी नहीं नहाया, अभी ये जन्नत से नहा कर आया। भाई मंसूब है बड़ी पहुंची हुई। तुमने यार बनाओ यार अपना, तो अल्लाह रसूल की भी हर किसी ने अपनी टोपियां बना ली हैं भी यार रसूल तो कम से कम चलो मुरीद 5 टोपियां यार। पीर साहब ने कदी कदी इमामा पा लिया कर हुजूर दी सुन्नत समझ कर, उन्होंने भी अपनी नवी टोपी बना ली है। भाई यार मेरे आका ने तो इमामा पाया, जन्नत भी पाया, इमामत कराते हुए भी पाया, जुम्मे से भी पाया, तू क्यों नहीं पाता? कम से कम पीर साहब को तो चाहिए ना कि हुजूर की सुन्नत पर अमल करें। वली तो तूने बनाया हुआ है और वली वाली कोई काम तो है ही नहीं, सुन्नत मुस्तफा पर अमल तो है नहीं और वली बना हुआ है। गेलेवाल के रोड के ऊपर एक पीर बैठा है, सैयद है, वो शराब बेचता है, चर्च बेचता है, लोग उसके भी जाकर मुरीद होते हैं, तवीज लेते हैं। अच्छा जो लोग उससे तवीज लेते हैं असर तो उनमें भी तो होता तो है ना। देखो ना लोग कहते हैं जी मौलवी साहब उन्होंने तो होता है, मैं के अल्लामा इकबाल कहता है यार पर अल्लाह तबारक व तआला ने कब्बे को भी दिए हैं। वाह वाह। पर अल्लाह ताला ने और शाहीन को भी दिए हैं, लेकिन कब्बा कहाँ तक जाता है? ज्यादा से ज्यादा मुर्दार तक। शाहीन की बुलंदियां ओ तू रहनवर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। अल्लामा इकबाल कहता है तू शौक की मंजिल का मुसाफिर है, तेरी मंजिल गुंबद खजरा है। तूने इधर उधर नहीं देखना, लैला भी सच धज कर कजावे में दुल्हन बनकर आ जाए, तूने लैला की तरफ नहीं देखना, गुंबद खजरा की तरफ। नहीं नशेमन तेरा कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू रुलाती है मुझे जवानों की तन आसानी। इकबाल तो रोता गया, वो जवानों को शाहीन तो बाबे ने बना दिया। बाबा जी ने अब शाहीन तो तैयार कर दिया, इंशाल्लाह उड़ान भी भरेंगे और ऐसी उड़ान भरेंगे तुम देख के रह जाओगे गए किथे।
انشاءاللہ حضور کی نالین کی خاک کے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے، حضور کی کالی زلفوں کے صدقے، سیدہ کائنات کے صدقے، اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کی عزت کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا، اپنے جسم کا قیمہ بنوا دیا، دعا مانگتے تھے یا اللہ بدر میں نہیں جا سکا، یا اللہ ایک باری عہدے پہنچاتے دینا مینوں، یا اللہ اتنے پہنچاتے صحیح مینوں ایک باری پہنچا، یا اللہ لا یرین اللہ، یا اللہ پھر تو ہی ویکھیں گا میں لڑتا کیا میں ہم بھی دعا مانگتے ہیں ان بڑوں کے صدقے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، لیکن بڑوں کے صدقے یہ کہتے ہیں یا اللہ اس انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم لوگ تھے، ان کی سواریاں جہاں سے گزری، ان سواریوں کے صدقے، ان بڑے لوگوں کے صدقے، یا اللہ اس دعا کے صدقے جو انہوں نے مانگی تھی، یا اللہ ایک باری ساڑھے امیر سعد بن خادم حسین رضوی نے موقع تے دے نا، ایک باری لبیک والے نو موقع تے دے، تے کشمیر اسی نہ گئے تے پھر کمی، برمے تے اسی نہ گئے تے شام نہیں گئے تے گستاخان رسول نو اسی نہ لٹکایا تے پھر کمی، اسی چوکھائیں جنہوں نے لٹکایا تے پھر کری تیرے نبی تو ایک گستاخ میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، بدعات کا ظہور ہوگا، وصوبہ اصحابی لوگ میرے صحابہ کی گستاخیاں کریں گے۔ اس دور میں آج ہو نہیں رہی، اسلام آباد کے اندر سیدنا صدیق اکبر کے گستاخی کی، اس کو بھگا دیا اس کو، اور جہلم کے امیر ہمارے عاصم اشفاق رضوی صاحب نے انہوں نے کہا ہے اب جہلم کے اندر اگر وہ گستاخ صدیق اکبر گھسا تو ہم نہیں گھسنے دیں گے، اس کے اوپر پرچہ کاٹ دیا۔ کراچی کے اندر ایک بندے نے ریٹ دائر کی عدالت کے اندر بھی وہ گستاخ ہے، اس کو پکڑو، اس کو 15-20 دن مہینے بعد اس کو قتل کروا دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اب مجھے کسی ایک بندے رات میرے کزن ہے باغ علی شاہ صاحب، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھی فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں سید ہیں، وہ صحابہ کے بارے میں بھونکتے ہیں، وہ بھی صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بھی وضاحت کرتا جاؤں، حضور نے جو ارشاد فرمایا نا وصوبہ اصحابی لوگ میرے صحابہ کی گستاخیاں کریں گے، آگے جو حضور نے ارشاد فرمایا فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، مولوی عالم منبر پر بیٹھ کر میرے صحابہ کی عزت پر پیرا نہ دے، اپنے علم کا اظہار نہ کرے، ڈر جائے بھی حکومت تو ہے ان کی، اگر میں صحابہ کی عزت پر پیرا دوں گا میرے اوپر ہو جائے گا پرچہ، اگر وہ ان کی عزت پر پیرا نہ دے پرچے کے ڈر کی وجہ سے ڈر جائے، اپنے علم کا اظہار نہ کرے۔ سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی ہوتے تمہارے فاروق عثمان غنی مولا علی شیر خدا حسنین کریمین سیدہ کائنات صحابہ اور اہل بیت حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان ان کی ہو گستاخی، مولوی ان کی عزت پر پیرا نہ دے، ان کا دفاع نہ کرے، اپنے علم کا اظہار نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس مولوی اس عالم کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور سارے والناس اجمعین سارے دنیا کے لوگوں کی بھی لعنت۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، حضور نے فرمایا اللہ نہ اس عالم کی کوئی فرض نماز قبول کرے گا نہ ہی کوئی نفل نماز قبول کرے گا۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اللہ رسول کو حاضر ناظر کر کے آپ ایمانداری سے بتائیں، جو صحابہ کی عزت پر پہرا نہ دے، جو صحابہ کا دفاع نہ کرے، ان کے لیے نہ بولے، ان کی عزت پر پہرا نہ دے، ان کی ناموس پر پہرا نہ دے، ان کے لیے نہ نکلے، حضور فرماتے ہیں اس کا نہ فرض قبول نہ اس کی نفل قبول، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے دنیا کے لوگوں کی بھی لعنت۔ ایمانداری سے بتائیے جو خود نبی کی عزت پر پہرا نہ دے وہ کون سے اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کون سے روزے رکھ رہے ہیں، کون سے حج کر رہے ہیں، کون سے درود پڑھ رہے ہیں؟ وہ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں ایک بندہ 1,00,000 بار درود پڑھتا ہے، کوئی بندہ اگر اسے کہتا ہے جناب حضور کی ہو گئی ہے گستاخی، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی کرتے ہیں کچھ، پھر وہ درود پڑھنے لگ جاتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1,00,000 مرتبہ درود پڑھے ہوئے اس کے منہ کے اوپر مار دیتا ہے، تیری مجھے درود کی ضرورت ہی نہیں جب تو میرے نبی کے ساتھ وفا ہی نہیں کر سکتا۔ کلمہ پڑھنے سے اگر جناب ہماری جان چھوٹتی ہوتی نا تو صحابہ کے ٹکڑے نہ ہوتے، حسین کا سر نیزے پر نہ چڑھتا، صرف کلمہ پڑھنے سے جان چھوٹتی تو یہاں پر سب کچھ کٹوانا پڑتا ہے۔ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، وہ یہیں سے کلمہ چھوڑ دیں کہ حضور ہم آپ کی غلامی نہیں کر سکتے۔ دعوے کرنا اور ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور موت قبول کرنا اور ہے۔ وہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر نمیدہ نم کے آخر چون تمی دیدار میں رقصم مگر نازم بھائی ذوقے کے پیشے یار میں رقصم کے کہنا اور ہے۔
تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانا اور ہے، وہاں گولیوں کے سامنے منصب نبیین کے نعرے لگانا اور ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرے لگانا اور ہے۔ 32,000 شیل پھینکے انہوں نے اس دفعہ، جس نے کھایا ہی ساری زندگی حلوہ ہو، اسے کیا پتا پتھر حضور نے کیسے کھائے؟ جس نے ساری زندگی کھایا ہی حلوہ ہو، اسے کیا پتا فیض آباد میں شیل کیسے کھائے جاتے ہیں؟ 32,000 شیل پھینکے انہوں نے، 2800 کنٹینر لگا دیے اسلام آباد میں، لاکھوں ہمارے ہزاروں کارکنوں کو پکڑ لیا، ٹرینیں روک لی، بسیں روک لی اور کہا اس دفعہ نہیں آ سکتے۔ محمد عربی تے غلامہ پہنچ کے نہیں بھی کھایا، آ گئے ہیں۔